ایک بار پھر لے کے آؤں قاری یعنی ملتانی کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاد ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔
لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے، عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا۔ ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا، پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے، ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا۔ ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی، ماشاءاللہ، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے۔
میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا. تم نے کنجریوں کے گیت سنے, تم نے بکواس سنی, تم نے ملنگوں کی خرافات سنی, تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر, کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے, میدان جہاد میں چلا ہوں. گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر, اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن. اللہ اکبر, کیا بات کہی. حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا. میں نے رخ ادھر کر لیا ہے, جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے. میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں. تو رخ کو کہتی ہے, میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی, کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا. نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے, اماں بھی رون دی ہے, اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا. یہ بات نہ تھی. اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے. میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے, ممبری زیادہ لڑیں گی. ممبری. اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا, دوڑی اور راستہ روکا, اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں, میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں, تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں, میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں. میری ایک بات سن, اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا, محبت نہیں بنی, کیا بات ہے, کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا, کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, میری بھی تمنا ہے, میری بھی حسرت ہے, میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ. میری بھی یہ تمنا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی, زخمی مل گئے, غازی واپس آ گئے, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی, فرمایا انی ارا ما لا ترا. او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا, قرآن کے شوق میں بھول گیا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے, میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں, نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی. تمہیں پتہ بھی نہ چلا, نہ تم نے یاد کیا, نہ دن منایا, نہ کوئی خیرات کی, نہ نیاز کی, کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے, تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے.
तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतबा की पार्टी बैठी है। साडे मुल्तान रिवाज है 10वीं मुहर्रम नू कबरां दे उत्ते मसूर दी दाल जाके सुटदे ने। मैं उन्होंने हर साल पूछदा यारो मैनू भी समझाओ जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे से उन्होंने कोई नजला बोटा लगा सी नो कबरां ते जो मसरी दी दाल फेंक आप खांदे जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मसरी दी दाल। और पिछले साल वो भी चलाकी मारी, मसरियां दी दाल आई ना 20 रुपये किलो, मां प्यो दी कबरां ते चौलां दा टोटा ही सट छड्या। कई साल हो गए, कानू गर्मी आ गई होगी, इस बारी चावल खाओ। बड़े फिरदे ने कब्रस्तान के अंदर जाके ना औरत मर्द यूं कोडे कोडे, हाँ ए दादी की कब्र है, ए नानी की कब्र है, इवे करके मजाल है 3 कुल हु अल्लाह पढ़ने की तौफीक हो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, अगर तू आदत बना ले हर रोज ईशा के बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले। मालिक कायनात की कसम मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारकल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और क़यामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अब तो लोग डरते ही नहीं। अभी कई दिन हो गए, अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का 1 सेकंड में कीमा बन गया। और अखबार ने लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था, उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। रोज मर रहे लोग धड़ाधड़, एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खड़े दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। इसलिए खुदा कहता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हु अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी मां को बख्श दे, तेरी मां की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया। लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही हैं। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं
جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے، قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں۔ اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی، خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اتنا اولو العزم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے۔ کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں۔ تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پاسپورٹ تیرا، عمر وہاں بھی موجود ہے، ویزا تیرا، عمر وہاں موجود، آئیڈینٹی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود، اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسل تیرا، عمر وہاں بھی موجود۔ افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے۔ جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بولو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے؟ تمہارا کچھ پتہ نہیں، بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو، ہاں تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے، قدم دراز فرمائے ہوئے تھے، آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی قدم دراز کیے رکھے، عثمان آئے آپ با تکلف اٹھ بیٹھے، اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا، پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور میں حیا نہ کروں عثمان کا؟ اور فیصلہ بازیوں میں تمہیں اپنے درد دل کی کیا کیا باتیں بتاؤں، اور دروازہ ہو تیرا، کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے، شادی کے لیے وزیر آ جائے، چیئرمین آ جائے، کوئی سفیر آ جائے، ساری گلی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لوگ مزے ہو گئے، اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے، دولہا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا داماد تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دروازہ صدیق کا ہے، دلہا امام الانبیاء ہے۔ اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، بیٹھ جائیں آپ سب لوگ۔ عرض یہ کر رہا ہوں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے وہ کہتے ہیں 5 ٹن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک. میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک. اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا. تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا 2 جہان کا سردار ہے. تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھے بنگلے والی بن سکتی ہے. تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے. اور نانا 2 جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار. کتنا اونچا مقام ہے. تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی. خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا. تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا. اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی. تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسہ دیں گے. حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا. سر سجدے میں ہے. حسین پشت پر سوار ہو گئے، کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مبادا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا. سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں. سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی. تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ. پوچھا لختے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی. رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے. 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں. سرکار نے فرمایا لختے جگر مصلا اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا. خدا کی قسم پیغمبر کی لختے جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلا ڈال دیا. میں اس سونے کا کیا کروں گی. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں. فاروق اعظم آئے، پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے. فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بے تاب کر دیا.
फारूक आजम फरमाने लगे अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तीनों हजरात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे आप। खाना पकाया, सामने रखा। आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ। और बड़ी अजीम बात है, शाह अब्दुल अजीज देलवी, मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अपनी तफसीर में लिखते हैं मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लख्ते जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा या माशा अंबिया बल औलिया यगुद्दू मिन अबसारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल सफीउल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए याकूब अलैहिस्सलाम, ओ सारे नबियों रसूलों सहाबा किराम की जमात, कुतुबों अब्दालों, अब्दुल कादिर जिलानी, बहाउल हक तकरिया मुल्तानी, अली अहमद हजवेरी, मईनुद्दीन चिश्ती मेरी, बाबा फरीद, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसरात से गुजरने वाली है। कितना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कुरान करीम की इतनी माहिर थी। बीमार हैं, सैयदना अली मुर्तजा सब कह जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है, घर में पैसा नहीं, सोचा लाऊंगा। बाहर से कोई आया और उसने एक हजरत अली ने एक अनार लाके दे दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। अभी खाया नहीं, दरवाजे पे किसी फकीर ने आके दस्तक दे दी, वो अनार उस फकीर को दे दिया। अभी वो दूर नहीं गया था कि कोई 10 अनार देने वाला भी आ गया। अली मुर्तजा ने एक अनार दिया कि ये और अल्लाह ने अनार भेज दिया, अब तो खा ले। तो हज़रत फातिमा कहने लगी एक क्यों 10 लूंगी, वो पूरे करो। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला कि 10 आए हैं? फरमाया कुरान में नहीं आता अंजा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो खुदा के नाम पर देगा उसको 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखिरत में मिलेगा। मेरे 10 पूरे करो। कुरान की महारत थी। और जिस हुसैन को फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया हो, जिस हुसैन को काली कमली वाले ने तरबियत की हो, जिस हुसैन को रोटी वानी सरकार ने अपने हाथ से खिलाया पिलाया हो, हर वक्त गोद में रखते हो, कंधों पे सवारी की हो, क्या कहना उस हुसैन का। अच्छा एक बात तुम भी बता दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अक़दस सारे कह दो पाक। थक गए हो, मेरे ख्याल दुआ खैर कर दूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से जोर से कहो। और आपके कंधे मुबारक, आपके कंधों पे सवार होने वाला हुसैन। बात को याद रखना, आपकी जात पाक, आपके कंधे पाक, मूंढे पाक, आपके कंधों पे सवार होने वाला पाक। और अगर ये पाकों का पाक किसी के मूंढे पे खुद सवार हो जाए वो
وہ کتنا پاک ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کم تر قدن اتنا قرب دا موقع، نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا مستقل تیرے دعا خدمت گزارا دے. ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے. خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مت ہوگا. صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے، کیا منظر ہوگا. رج رج کے دیدار کر رہا ہے. فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی سارے صحابہ حضور کے دیوانے فرمانے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے ستن تیار نہیں. ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی اور پانی پلا. اور جب ہوں وہ خدا والے، ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا. یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر، بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا. یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا. اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا. اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا. حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. اور اللہ پاک نے یہ ایسا کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے تیرے درجے بلند ہوں اور میری توحید کا مسئلہ صاف ہو. میں تمہیں حوض کوثر کے مالک تو بنا دوں، مگر یہاں نہ رہوں، میری مرضی. اور پھر اتنے بہادروں کی اولاد بہادری ہوا کرتی ہے نا. آج الوداعی آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ. ہم میں سے نہ جانے کس کس کا آخری جمعہ، ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے لیے الوداعی جمعہ. اگلے سال جب یہ جمعہ آئے گا، نہ معلوم ہم قبر میں ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے کہاں نہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں. گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی، مرد عورت یہاں موجود تھے. دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی. وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے، ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا، ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا. گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حد اس دنیا میں تھا کہ نہیں. ساری زندگی اسی
طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا، ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت نہیں روک سکتی تھی۔ یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں، کہاں گیا تھا شکار کے لیے، کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی، اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بچا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا سلجوقی، کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ مانگ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مسئلے کی بات نہیں، محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے، مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک دن بے بس تھی، اجڑی ہوئی تھی، بیوہ تھی، میرے یتیم بچے تھے، سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مولا میں بیوہ عورت، یتیم بچوں کی ماں دعا مانگتی ہوں، سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی مغفرت فرما، الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے،
अरे मरने के बाद तो बादशाह अमीर और गरीब और सभी के जैसे हो जाते हैं, इसलिए कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल की चल। बड़े बड़े आए चले गए, दुनिया में कोई भी बाकी ना रहा, न दौलतमंद रहे, न बादशाह रहे, न वजीर रहे, तमाम के तमाम रुखसत हो गए अपने अपने वक्त पे, बंगले छोड़कर, कोठियां छोड़कर, बड़े बड़े कारखाने छोड़कर यूं ही चले गए। मखजूब अली रहमत कहते हैं सबकी सब है राह रवे कुएं फना, सबकी सब है राह रवे कुएं फना, जा रहा है हर कोई सूए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज से बुए फना। ये दरख्त, ये अगर, ये पहाड़, ये जमीन आसमान, तमाम निजाम कायनात बर्बाद हो जाएगा। फरमाया इज़ा समाअ उनशक़्क़त, आसमान फट पड़ेगा, व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन अपने खजाने उगल देगी, जमीन बोरिए की तरह लपेट के रख दी जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, व इज़न नुजूमु कदरत, ये सितारे टूटकर धड़ाम धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ेंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, ये पहाड़ कपास के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। व तकूनुल जिबालु कल मनफूश, इतने वजनी पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे, कोई किसी का पुरसा निहाल ना होगा। या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लता साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, डरो अपने परवरदिगार से, बदमाशी करते हुए डरो, जिना करते हुए डरो, चोरी करते हुए डरो, नाजायज काम करते हुए डरो। इन्न ज़लज़लता साअति शैउन अज़ीम, जमीन को भूचाल के जरिए लपेट के रख देगा, घुमा के रख देगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फरमाया ऐसा वक्त आएगा क़यामत का, जंगल के लोग शहर को दौड़ेंगे, शहर वाले जंगल को भागेंगे। ये कैसी बंसरी बज रही है, ये कहाँ आवाज आ रही है? रफ्ता रफ्ता इतनी आवाज तेज हो जाएगी कि जानदारों, मर्दों, औरतों के कलेजे फटकर मर जाएंगे। हामला का हमल गिर जाएगा, दूध पीने वाले बच्चे को मां जमीन में फेंक देगी। इतना खतरनाक वक्त, इतना हौलनाक मंजर। हर आदमी अपने अपने पसीने में गरक होगा, हर आदमी अपने अपने गुनाहों की वजह से अपने अपने अजाब में गिरफ्तार होगा। फरमाया यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा, अब्बा, बीबी, औलाद, कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, हर आदमी अपनी में गिरफ्तार है। आखिरी वक्त आ जाता है आदमी का, कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी मुश्किल वक्त में साथ दी, न पूत, न अपना, न पराया, न दोस्त, न अहबाब, कोई नहीं।
ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا ہے جیسے سینکڑوں جنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر اے ملتان کے مسلمانوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتا نہیں بنے گی کیا۔ آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کرا کرا کر کے، آدھا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی۔ ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، چہرے کی رونق تو کیا سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں. کبھی ہوش آتا ہے پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے. پریشان ہے صحابہ کرام، دیوانے پروانے مستانے پریشان ہیں. دروازے پہ سے آواز آئی، ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والوں اجازت دو، میں آ سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ابا کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، ازردہ ہے، حیران ہے. یوں آواز لگا دی، اور دیہاتی کنوار کہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور یہ بات سن لی کہ جب انہوں نے کہا فاطمہ غصے میں آ کر یوں کہہ اٹھی، اور تجھے آواز اجازتوں کی پڑی ہے، تو کوئی پاگل ہے، کوئی دیہاتی ہے، ہمیں تمہیں کیا معلوم ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتے جگر بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رحمت والا رکھا، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتے ہو، کس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو لاوارث بنا دیں، یتیم کر دیں، عورتوں کا بنا بنایا پیار اجاڑ دیں، سہاگ اجاڑ دیں، بنگلے اجاڑ دیں، کوٹھیاں برباد کر دیں، ملک ویران کر دیں. یہ تو ملک الموت ہے، اس نے تو کبھی کسی سے اجازت لی نہیں، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگ رہا ہے. اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے اسرائیل علیہ السلام، عرض کیا، اللہ پاک نے سلام فرمایا اور آپ کو بلایا ہے. فرمایا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں.